الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا۔ کیا وعدہ ہے؟ اسی کا تذکرہ آگے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ بخشش کا مطلب جتنا کرنا تھا کچھ کمی رہ گئی تو اسے بھی نظر انداز کیا جائے گا، اور جو کیا ہے اس کا صرف بدلہ ہی نہیں دیا جائے گا، بدلہ صرف زیادہ دیا جائے گا، اس لیے لایا گیا عظیم، ورنہ کہہ دیا جاتا لہم مغفرۃ و اجر، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے۔ لیکن اللہ جتنا کیا ہے اس پر بھی زیادہ دینے والا ہے، اس لیے لایا گیا ہے عظیم۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ لوگ کیا ہیں؟ جہنم والے ہیں۔ جہنم والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک ہوتا ہے جہنم میں رہنا اور ایک ہونا ہے مستقل رہنا، دونوں میں فرق ہے۔ صاحب یا ساتھی اس کو نہیں کہتے جو ایک بار ملاقات ہو جائے، صاحب اور ساتھی اس کو کہتے ہیں جن سے بار بار کا مستقل کچھ ربط ضبط ہو، جس کے ساتھ مستقل کچھ اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ صاحب کہلاتا ہے، دوست کہلاتا ہے، ساتھ رہنے والا کہلاتا ہے، صحبت سے بنا ہوا لفظ ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ وہ لوگ اصحاب الجحیم ہیں، جہنم کے صاحب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا مدتوں یا دیر تک کیا ہوگا؟ ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ان کو بڑا عذاب دیا جائے گا، تعبیر ہی ایسی ہے جس کے ذریعے گویا ان کو مستقل عذاب دیا جائے گا، تو وہ خود ہی ایک بڑا درد سر ہے۔ چاہے ہلکا بخار ہو لیکن مستقل ہو، ہلکا درد ہو سر میں لیکن مستقل ہو، وہ تو بڑی آفت بن جاتی ہے نا۔ چھوٹا سا زخم ہو لیکن مستقل ہو، چوٹ لگتی ہے ایکسیڈنٹ میں، ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں چند دن میں۔ لیکن اگر کسی کو کینسر ہو گیا ہے، وہ مستقل ہے، چاہے چھوٹا سا ہے، وہ ایک بڑا درد سر ہے۔ اس فرق کو تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر دونوں کا تذکرہ مقابلتاً ہے۔ مقابلتاً کا مطلب اہل ایمان کو جو بدلہ ملنے والا ہے اس کا تذکرہ، اور کفار و مشرکین کو جو سزا ملنے والی ہے اس کا تذکرہ۔ دونوں کے دو دو عمل بتائے گئے ہیں۔ اہل ایمان کو صرف ایمان کے ساتھ نہیں بلکہ عمل صالح کے ساتھ ملے گا اجر۔ تو ایمان کا دعویٰ کر لینے سے اجر ملنے والا نہیں ہے۔ ویسے ہی جن لوگوں نے کفر کیا ہے، کفر یقیناً ایک جرم ہے، لیکن اللہ کی آیات کو جھٹلانا اس سے بڑا جرم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نہ مانیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم اس کی غلط ہونے کی کوشش، تشہیر اور تگودو کرنے لگیں اس کو ثابت کرنے کے لیے، وہ ہے تکذیب آیات، جھٹلانا۔ اب آگے ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ جو بدلے بتائے گئے، یہ جو نتیجہ بتایا گیا، یہ تو قیامت کے دن کا ہے۔
دنیا میں بھی اللہ نوازتا ہے۔ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ کون سی نعمت ہوئی؟ آگے تذکرہ ہے، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ ہما ارادہ کیا، کوشش کی، قوم کچھ لوگوں نے، ان یبسطوا الیکم کی پھیلائیں تمہاری طرف اپنا ہاتھ۔ کس لیے پھیلائیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن کوئی اگر دشمن ہے تو وہ کس لیے ہاتھ پھیلائے گا؟ مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، دشمنی نکالنے کے لیے، اسی لیے نا۔ اور اس کا بس چل جائے تو وہ نکالے گا بھی دشمنی۔ چنانچہ جو حضور یا صحابہ کے دشمن تھے، انہوں نے اپنے بس بھر تو مکے کے اندر بھی کوشش کی، اور آخری چاہت ان کی یہ سامنے آئی کہ سب کو مار کے ختم کر دیں۔ شیب ابی طالب میں محصور کیا تو مارنے ہی کے لیے نا، اور حضور کے قتل کا منصوبہ بنایا مارنے ہی کے لیے نا۔ تو ان کی اپنی کوشش اور چاہت یہ تھی، یہ ہے ان کا ہاتھ پھیلانا تاکہ اپنی دشمنی نکالیں۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، پس اللہ نے ان کے ہاتھ کو تم سے روک دیا، یعنی وہ تم تک پہنچ نہیں سکے کہ تم کو نقصان پہنچا سکے۔ اللہ نے ایسی راہیں یا ایسی راستے یا ایسی سبیلیں پیدا کر دی کہ وہ مقصد ان کا حاصل نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تکلیف تو پہنچی، لیکن جو مقصد تھا کہ شیب ابی طالب میں محصور کر کے وہیں گھٹ گھٹ کے مر جائیں، تو وہ مقصد ان کو نہیں حاصل ہوا۔ حضور کے قتل کا منصوبہ بنایا، مکان گھیر بھی لیا، لیکن قتل نہیں کر سکے، وہ مقصد ان کا حاصل نہیں ہوا۔ لیکن یہ سب کیا کس نے؟ اللہ کی قدرت نے، اللہ کی حکمت نے، اس کی تدبیر نے۔ اب اگر اللہ نے کیا ہے تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی کا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس احسان کے بعد بھی اگر تم نافرمانی کرو گے یا دائیں بائیں کچھ کوتاہی کرو گے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اگر کچھ مسائل اور پریشانی ابھی ہیں تمہارے ساتھ، تو جس طرح پہلے اللہ نے حفاظت کی ہے، آئندہ بھی حفاظت کرے گا، اس لیے اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پس چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں، کس پر؟ اللہ پر۔ اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اس آیت کا یہ مفہوم تو اس صورت میں ہے جبکہ ہم دشمنوں کی سازش مکی زندگی کے حوالے سے مانیں، لیکن یہ آیت تو نازل ہوئی مدینے میں۔ سورہ مائدہ تو مدنی سورہ ہے، تو وہاں مکہ والوں کا گنایا جائے گا، گنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ماضی کا انعام گنایا جا رہا ہے، وہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن غور کرنے والے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ مدینے میں یہ آیت نازل ہوئی تو کیا مدینے میں بھی ایسی کوئی بات تھی؟ یقیناً مدینے میں بھی ایسی باتیں تھیں کہ حضور کے مخالفین تھے، چاہے وہ مدینے کے یہودی قبائل ہوں، چاہے وہ منافقین اور ان کے سرداران ہوں۔ عبداللہ بن ابی تو مستقل لگا رہا نا، تو ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے طور پہ کوشش کی حضور کو اور صحابہ کو نقصان پہنچانے کی، جس کا اظہار مختلف مواقع پر ہوا۔ وہ ساری تفصیل اس ابہام میں شامل ہے،
لیکن ہمارے روایت کرنے والے کچھ جو ابھری ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو بطور مثال بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے نا، کون سی تفسیر؟ جس میں روایات نقل ہوتی ہیں، جو تفسیر معصور کہلاتی ہے، تو وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ یہود نے حضور کو زہر کھلا کر کے مارنے کی کوشش کی تھی، دعوت دیا اور مار کر کھلانے کی کوشش کی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تو آپ رک گئے، تو یہ اللہ کا انعام تھا۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے حوالے سے بھی مختلف مواقع پہ مختلف طرح کی کوششیں ہوتی رہیں، جیسے غزوہ مریسی کے موقع سے پانی کا جھگڑا ہو گیا اور یہ تانا دینا شروع ہو گیا کہ عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے، تو یہ سارے کھیل تماشے وہاں بھی جاری تھے۔ اب اس صورت میں اہل ایمان کو یہ چیز یاد دلا کر کے اصلاً سمجھایا یہ گیا ہے کہ جس راہ کے تم راہی ہو اس میں مشکلات تو آئیں گی، لیکن وہ مشکلات ایسی نہیں ہیں کہ تم اس کو جھیل نہ سکو، اور نہ وہ مشکلات ایسی ہیں کہ اللہ نہ چاہے پھر بھی تمہارا وجود مٹ جائے، اللہ نہ چاہے پھر بھی تم پر وہ لوگ اثر انداز ہو جائیں۔ اس لیے تم کو اپنی کوشش اور اپنی تگ و دو اللہ کے بھروسے جاری رکھنا چاہیے۔ یہ بات سنائی دو وجہ سے گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اہل کتاب خاص طور سے یہود جو مدینے میں تھے، ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی ان کو بھی تنبیہ کرنی تھی کہ ماضی میں بھی تمہاری ایسی ایکٹیویٹیز رہی ہیں، اس کا برا انجام تم نے بھگتا ہے، اور جو انبیاء تھے یا ان کے حواریین تھے یا ان کے ساتھی تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، یہ بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، اس کے باوجود اسی طرح کی حرکت تم یہاں دوہرا رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری فطرت، تمہاری عادت بدلی نہیں ہے، اور انجام پھر ویسا ہی برآمد ہو سکتا ہے جیسا ماضی میں برآمد ہوا تھا۔ اور حضور اور صحابہ کے لیے تسلی بھی ہے کہ اگر تاریخ کا کچھ بھی علم ہے اس کی روشنی میں بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہو، اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو آدمی کیا ہوتا ہے، ٹینشن میں مبتلا ہو کے اس کا کام ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ٹینشن فری ہو تو پھر ہر طرح کے مشکل حالات میں وہ کام کرتا رہتا ہے۔ یہ بات اصلاً اسی لیے کہی گئی ہے یا کہی جاتی ہے کہ وہ ٹینشن فری رہے اور جیسے اسے کام کرنا ہے کرتا رہے۔ اسی لیے آگے یاد دلایا جا رہا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ان کی تاریخ یاد دلائی جا رہی۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کا میثاق لیا تھا، بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور بھیجا تھا ان میں سے اثنا عشر نقیباً، 12 نقیب۔ اب نقیب لفظ جو ہے بہت پیچیدہ ہے۔ ہمارے یہاں پرانے زمانے میں جب چوری ہوتی تھی نا تو لوگ دیوار کاٹ کر کے اندر گھستے تھے اور چوری کر کے فرار ہو جاتے تھے۔ وہ جو دیوار توڑتے تھے، کاٹتے تھے، اس کو بولتے تھے نقب زنی، ہے نا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کسی بیریئر کو توڑ کر کے آگے جانا اور سامنے والے کو نقصان پہنچانا، یہ ہے۔ لیکن صرف نقصان پہنچانا یہ لوگوں نے معنی پیدا کر لیا ہے۔
اصل معنی یہ ہے کہ جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو پار کر کے اپنا گول اچیو کرنا، اپنا ٹارگٹ حاصل کرنا۔ چور کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے مال حاصل کرے، وہ مال حاصل کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ہے یہ کہ ایک حکمراں ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا، ہر ایک کی اصلاح نہیں کر سکتا، ہر ایک کے مسائل حل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اس کے نمائندے گورنر ڈپیوٹ ہوتے ہیں یا اور دوسرے کرمچاری ڈپیوٹ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ان 12 قبیلے تک وقت کے پیغمبر کا تنہا پہنچنا اور سب کی اصلاح اور سب کے مسائل کو ہینڈل کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے ہر قبیلے کے لیے ایک نمائندہ ڈپیوٹ کیا گیا تھا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ ان کی اصلاح بھی کرے، جن کا کام یہ تھا کہ ان کے مسائل بھی حل کرے، اور جن کا کام یہ تھا کہ وہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی رپورٹنگ کرے، ان کی رپورٹنگ کرے۔ تو نقیب اسے کہتے ہیں جو یہ سارے کام انجام دیتا ہے۔ نقیب اسے کہتے ہیں جو یہ سارے کام انجام دیتا ہے۔ اب آج کی موٹی موٹی اور انگریزی کی اصطلاحیں ہیں، اور یہ سیدھا سادہ عربی کا لفظ ہے۔ ہاں ایک حد تک مفہوم کو ادا کرنے کے لیے سردار کہتا ہے، اس لیے کہ سردار کا کام یہی ہوتا ہے ان کے مسائل حل کرے، ان کی ضروریات کی تکمیل کیجیے۔ رقیب کی بھی اصطلاح غلط کی گئی، ایسا اس کو دشمن کا معنی لیا جاتا ہے۔ ہاں رقیب کو بھی ویسے الٹ دیا گیا ہے۔ جی جی، رقیب کے معنی محافظ اردو میں دشمن لیا جاتا ہے، حالانکہ عربی میں رقیب کے معنی نگراں اور محافظ کے ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا جو نکاح میں پڑھی جاتی ہے، وہاں وہ نگراں اور محافظ کے معنی میں ہے۔ اللہ کے صفاتی نام ہونا۔ ہاں اللہ کا صفاتی نام ہے، اسی لیے عبد الرقیب نام رکھا جاتا ہے۔ لیکن اردو میں کیا ہے؟ جو دشمنی کرے، بغض اور کینہ نکالے، اس کو بولتے ہیں رقیب۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں۔ جو انگریزوں کا دور ہے اس میں وہ خدا کو یاد کرتا ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ جا کہتے ہیں ہاں یہ بڑا دین والا، اسلام والا ہے، کٹر ہے۔ وہاں پہ رقیب دشمن کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چلیے، تو میں نے نقیب کی وضاحت اسی لیے کی ہے، اصل معنی ہے نقب کا گول حاصل کرنے کے لیے بیریئرز یا رکاوٹوں کو توڑ کر کے وہاں تک پہنچنا اور گول حاصل کرنا۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ نقیب کہلاتا ہے۔ اب وہ سردار بھی ہو سکتا ہے، وہ ریسرچ اسکالر بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک تو تم سے عہد لیا تھا کہ میرے فرما بردار بن کے رہو گے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری ضرورت کے لیے تم پر 12 نگراں یا ذمہ دار یا سردار یا گورنر یا حکمراں متعین کیے تھے، نقیب متعین کیے تھے۔ وقال اللہ انی معکم، اور یہ کہا تھا ایسے روز کے معمولات تو یہ نقیب دیکھیں گے، لیکن کوئی بڑا مسئلہ آئے گا تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کو حل کرنے کے لیے ان نقیبوں کی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن میری تو ہر کیپیسٹی ہے۔ تو میں اگر تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پشت پر ہوں، تمہارا مددگار ہوں، تمہارا کوئی مسئلہ اٹکے گا نہیں۔ وہ پہنچ گئے ویرانے میں، کھانے کی چیز نہیں، من و سلوا آ رہا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، 12 چشمے پھوٹ گئے، رہنے کے لیے مکان نہیں، بادل سے سایہ ہو گیا۔ سب کیا نا اللہ نے، اللہ پشت پناہ تھا، اس نے کر دیا، ورنہ تو پریشان ہی رہتے۔ وہ چیز یاد دلائی جا رہی ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا، میں نے جو تمہیں یقین دہانی کرائی، وہ سب کو پورا کر رہا ہوں۔ تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ میری فرما برداری کرو گے، وہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ تمہاری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دھوکہ دیا، تمہاری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تم نے پورا نہیں کیا۔
میں نے پورا کیا، اسی کو یاد رکھو۔ لیکن میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں میری طرف سے مدد ملے گی، پشت پناہی حاصل ہوگی، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ خاص طور سے یہ جملہ نوٹ کرنے کا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایسے ہی اور بھی کچھ انبیاء ان کے درمیان گزرے ہیں جن کی رسالت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، مار کاٹ کے پھینک دیا، چاہے وہ یحییٰ علیہ السلام ہو، چاہے زکریا علیہ السلام۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم نے تو سارے رسولوں پر ایمان لانے کے لیے کہا تھا، تم نے من چاہے رسولوں پر ایمان لائے اور باقی کو رد کر دیا، تو تم نے تو گویا اپنے نفس اور اپنے خواہش اور اپنی چاہت کی پیروی کی، میری پیروی تو نہیں کی۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور جو میرے رسول ہیں ان کی مدد کرو گے۔ کیا کرو گے؟ ان کی مدد کرو گے، لیکن تم نے وہ بھی نہیں کیا۔ دلیل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ مثلا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بستی ہے، اس پہ چڑھائی کرو تو تم غالب آ جاؤ گے اور آرام کی زندگی گزارو گے، لیکن اس کے لیے بھی نہیں تیار ہوئے، کہا تم جاؤ اور تمہارا خدا لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ مدد ہوئی یا یہ مدد سے انکار ہوا؟ ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، میں نے صرف ایک اشارے کے لیے دیا ہے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، تم ان کی کیا کرو گے؟ مدد کرو گے، ان کی تائید کرو گے، ان کو تقویت پہنچاؤ گے۔ عذر کے معنی اصل میں آتے ہیں کسی چیز کو ایسا مضبوط بنا دینا کہ وہ چیز اپنی جگہ اٹل ہو جائے، تو رسول کو اتنا سپورٹ دینا کہ رسول اپنی جگہ کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے، اپنی جگہ ایک پاور والا بن جائے۔ ظاہر ہے کہ اجتماعی زندگی میں جب بہت سارے ہم نوا ہوتے ہیں، تائید کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس کی قوت بڑھ جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو بہترین قرض دو گے۔ غور کرنے کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے علاوہ اس کا تذکرہ ہے۔ زکوٰۃ بھی تو ہم اللہ کے حکم ہی سے نکالتے ہیں اور یہ سمجھ کے نکالتے ہیں کہ مال میں جو حق ہے وہ ہم نے نکال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک مزید بات کہہ رہا ہے کہ صرف زکوٰۃ دینے ہی تک ہمارا حکم نہیں تھا، اس کے آگے بھی تھا کہ ضرورت پڑنے پر تم مزید خرچ کرو گے۔ کیا کرو گے؟ مزید خرچ کرو گے، اور وہ خرچ تمہارا بہتر انداز کا ہوگا تو تمہیں اس کا بھی بہترین بدلہ ملے گا۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ دنیا کی جو قومیں ہیں ان میں وخالت میں کون کون مشہور ہے؟ نمبر 1 یہود ہے، کنجوسی اور وخالت میں۔ ان کی اسی نفسیات کی وجہ سے ان کو اس چیز کا مکلف بنایا گیا تھا۔ کس چیز کا؟ کسی زکوٰۃ تمہاری اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، تم کو خیر کے معاملے میں ایک معیار مطلوب پہ پہنچنے کے لیے قرض حسن دینا بھی ضروری ہے، حالانکہ وہ بیماری آج تک ان کی چلی آ رہی ہے۔ قرض حسن کیوں کہا گیا؟ ایسا نہیں کہ وہ قرض نہیں دیتے، لیکن وہ جو بھی دیتے ہیں اس کے بدلے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی طرح کا مفاد ہو، اور جس میں سب سے ابھری چیز کیا ہے؟ سود ہے۔ قرض حسن دیں گے تو سود نہیں ملے گا، قرض حسن دیں گے تو سود نہیں ملے گا، لیکن ان کو تو چاہیے نفع۔ اب وہ نفع لے رہے ہیں تو پھر وہ قرض حسن کہاں ہوا؟ اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ایک صالح معاشرے میں، ایک انسانیت نواز معاشرے میں، ایک غمخوار اور دردمند معاشرے میں ایک دوسرے کی امداد کرنا یہ ایک ضرورت ہے، لیکن اس کا بدلہ وصول کرنا یہ انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے، جس کا مظاہرہ کی یہود یا یہودی ذہنیت رکھنے والے سرمایہ دار ہر جگہ کرتے رہے۔ یہاں کے بنیوں نے کیا کم خون چوسا ہے نچلی ذات کا سود بیاج کے چکر میں؟ اور آج بھی جو سرمایہ دارانہ نظام دنیا میں پایا جاتا ہے، چاہے IMF کے نام سے پایا جاتا ہو، وہ بھی تو قرض دیتے ہیں اور خون چوستے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ابھی جو پاکستان میں عمران خان کی حکومت پلٹی ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے بیسک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت یا قوم دنیا بھر مقروض میں قرض میں مبتلا ہے، اور ان کو مزید جکڑنے کے لیے ضرورت ہے کہ قرض لیا جائے یا دیا جائے۔ اب وہ انہی سے لیں، ان کا فائدہ ہوگا اور ان کے حکم کے یہ فرما بردار ہوں گے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ دوسری جگہوں سے اس کی بھرپائی کریں، اس لیے ان کو کنارے لگایا، اور جو لوگ انہی سے قرض لیں گے اور انہی کی سنیں گے اور مانیں گے ان کو لا کر کے ہر قیمت پہ بیٹھایا۔ یہ ہے پورا چکر۔ اس حد تک ایڈوانس زمانے میں ایڈوانس سطح پہ کھیل ہو رہا ہے یا ہوتا ہے؟ جی ہاں میں تو اشارہ کر رہا تھا سمجھنے کے لیے کہ یہ بیماری ایسا نہیں کسی اس وقت تھی، آج بھی ہے نا۔ بہرحال تو اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اس چیز کو بھی اس وسیع تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ اگر تم یہ سب کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو چھوٹی چھوٹی غلطی ہوگی معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جب باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، لیکن اتنے سارے یقین دہانی اور اتنی ساری فہمائش کے باوجود بھی اگر کوئی کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے، اس کا مطلب یقیناً وہ گمراہ ہے، صحیح راستے سے بھٹکا ہوا ہے، پھر اس کے لیے تو سزا ہی مقدر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات جو بتائی گئی یہ تو اصولی بات تھی۔ اب اصولی بات پر یہ کتنا پورے اترے اس کو یہاں گنایا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، تمہارے اپنے عہد کو توڑنے کے سبب، بے یہاں سبب کے لیے ہے، علت کا معنی دینے کے لیے، کی وجہ سے، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کی۔ لَعَنَّاهُمْ، لعنت کرنے کا سادہ سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ وہ نہیں ابھر سکتے، صرف سزا دی جائے، تنبیہ کی جائے تو دوبارہ ابھرنے کا اسکوپ ہے، لیکن لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ ابھر نہیں سکتے۔ یہ فرق ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ابلیس پہ لعنت ہو گئی، شیطان پہ لعنت ہو گئی، ہمارے خلاف تو وہ ساری تگ و دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اپنی ساری قوت لگائے ہوا ہے، لیکن کیا اس کو اس کا پچھلا مقام حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا کسی قیمت پر۔ ان کو بھی جب لعنت کر دی گئی تو اب یہ کبھی پچھلا مقام جو دنیا کی امامت اور پیشوائی کا تھا وہ ان کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ چیز امت مسلمہ کے لیے فکس ہے۔ تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے لعنت کر دی، جیسے ہم لوگ اپنے روزمرہ کی زندگی میں کسی کو برا بھلا کہہ کے دل کی تسکین کر لیتے ہیں، لعنت کا مطلب وہ ہے۔
لعنت کا مطلب اتنا سادہ سا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ ڈپٹ دیا، برا بھلا کہہ دیا، سزا دے دی، ہو گیا کام ختم. ایسی سزا دی ہے کہ دوبارہ وہ کسی بڑی پوزیشن یا اسٹیٹس کو نہیں پا سکتے. یہ ہے لعنت کا مطلب. اب اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے کیا کیا؟ ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. سخت بنا دینے کا مطلب یہ کہ اب دوبارہ ان کو حق کو قبول کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. جب تک مٹی نرم ہوتی ہے تب تک تو وہ قبول کرتی ہے، لیکن جب وہ کنکڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ قبول کرتی ہے؟ ویسے ہی کنکڑ بنی پڑی رہتی، وہ جلدی گلتی نہیں. مٹی ہی ہے، جب تک نرم تھی تب تک گل جاتی تھی اور اس سے پیڑ پودے نکل آتے تھے یا جو بھی رویدگی ہونی ہو وہ ہو جاتی تھی. لیکن وہ جب سخت ہو گیا، کنکر میں تبدیل ہو گیا، تو لاکھ بارش پانی ہو وہ کنکر ہی رہتا ہے. اس میں نرمی نہیں آتی، اس میں رویدگی نہیں آتی، وہاں کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی. میں نے کنکر کی مثال اس لیے دی ہے کہ پتھر تو پہلے دن سے پتھر ہے، لیکن کنکر جو مٹی کنکر میں چینج ہوتا ہے وہ پہلے دن سے پتھر نہیں ہوتا، وہ دھیرے دھیرے ماحولیاتی اثرات سے چینج ہوتا ہے. تو ویسے ہی انسان پہلے دن سے پتھر نہیں ہے، لیکن مختلف بگاڑ کے سبب سے اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ ویسی کنکر جیسا ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے کنکر کی مثال دی ہے. آگے بتایا گیا کہ کیوں اتنے سخت ہو گئے اور بگڑ گئے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ اللہ کے جو احکامات تھے ان احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے اس کے اندر چینج کرنے لگے تھے اور کچھ ایسے ہیر پھیر کر رہے تھے جس کے ذریعے اللہ کا حکم بالکل الٹ جائے. اللہ کا حکم کیا ہو؟ بالکل الٹ جائے. فار ایگزامپل، اللہ نے سود حرام کیا ان کے لیے، اب اس میں ہیر پھیر کیا کیا؟ آپس میں سودی لین دین حرام. یہودی کو سود پہ رقم نہیں دے سکتے اور لے نہیں سکتے، لیکن اس کے علاوہ اوروں سے لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اب اس کو چینج کر دیا اللہ کے حکم کو. اللہ نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ حکم صرف یہود کے لیے، بس ایک لفظ کو تھوڑا سا دائیں بائیں ادھر ادھر کیا اور ہو گیا. ایسی بہت ساری مثالیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ، حظًّا ایک حصہ، مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اس میں سے جس کے ذریعے انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی. کس کا ایک حصہ بھلا دیا؟ صرف انجیل اور توریت نہیں. اصل میں دیکھیے، جس طرح ہم لوگوں کو قرآن حرفن زیر زبر پیش کے ساتھ یاد ہے، ویسے ان کو اپنی کتاب اگر یاد ہوتی تو ان کی کتاب ضائع ہوتی؟ نہیں ہوتی. اب ان کے دشمنوں نے ان کے پاس جو لکھا ہوا نسخہ تھا اس کو برباد کر دیا، تب ان کے پاس کوئی کتاب نہیں. بعد میں کچھ لوگ جنہوں نے تھوڑا بہت یاد کر رکھا تھا، اس یادداشت سے اس کو پھر سے لکھا.
اور یہی اتنا بڑا احسان ہے کہ جس نے یہ کام کیا اسی کو انہوں نے خدا بنا لیا. عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا اور ان کو خدا بنا لیا. حالانکہ ان کو بھی پورا یاد نہیں تھا، جتنا یاد تھا صرف اتنا لکھا تھا، باقی تو گویا ختم. کسی کو نہیں معلوم اور کیا کیا تھا، کسی کو نہیں معلوم. کہیں کہیں قرآن بات اشارات دیتا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ بھی ان کی کتاب میں تھا، جس کو انہوں نے کیا کیا ہے، اڑا دیا ہے. عزیر علیہ السلام نبی نہیں تھے کیا؟ عزیر علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں اختلاف، اسی لیے انبیاء کی فہرست میں ان کا نام نہیں آتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں تھے. وہ تو ان کو اسی حیثیت میں لیتے ہیں، لیکن اصل ان کے یہاں جو ان کو اہمیت حاصل ہوئی ہے اس کی بیسک وجہ یہ، جب ان کے بارے میں خود ان کی تاریخ میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بتایا گیا وہ نسو حظم مما ذکروا بہ، انہوں نے بھلا دیا اس چیز کا ایک حصہ جس کے ذریعے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی. ایک تو یہ اس کا معنی مطلب ہے جو میں نے آپ کو بتایا. دوسرا معنی مطلب یہ ہے کہ بھلانے سے مراد صرف عبارت کو بھلانا نہیں ہے بلکہ عملی احکامات کو بھلانا بھی ہے. اب عملی احکامات کو بھلانے کا مطلب یہ کہ احکامات تو موجود ہیں، تسلیم بھی ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں. جیسے ہمارے یہاں حکم موجود ہے کہ کسی قبر پہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے باوجود نام تو اللہ رسول کا لیتے ہیں لیکن قبر پہ سجدہ بھی کرتے ہیں. تو اب یہ اس کو ماننا ہوا یا اس کو بھلانا اور نظر انداز کرنا ہوا؟ یہ ہے سیدھی سادھی مثال. تو یہاں پر ایک دوسرا اس کا وسیع مفہوم یہ بھی ہے کہ جو احکامات تھے اس کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا، بھلا دیا، نظر انداز کر دیا. اس لیے کہ نسیان کے معنی سے بھلانا نہیں ہوتا، نسیان کے معنی ٹالنا اور نظر انداز بھی کرنا ہوتا ہے. سورہ حشر کے اندر جو بات آئی ہے کیا آئی ہے؟ جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. انسان تو بھلکڑ ہے، بھلا سکتا ہے، لیکن اللہ بھلکڑ ہے. لیکن اللہ نے بھلا دیا کیا مطلب ہے؟ نظر انداز کیا، اپنی توجہ ہٹا لی، اپنی سرپرستی ختم کر دی. تو اس مفہوم میں بھی یہ لفظ آتا ہے، اس لیے اس کا وہ مفہوم بھی لیا ہے ہمارے مفسرین نے اور علماء نے. ٹھیک ہے، اب آگے کیا اسی کو مزید واضح کیا جا رہا ہے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. وَلَا تَزَالُ اور مسلسل، مستقل، ہمیشہ، تَطَّلِعُ تم باخبر ہوگے. اطلاع ملنا بولتے ہم لوگ اردو میں، جب کوئی خبر پہنچتی ہے تو تَطَّلِعُ تم باخبر ہوگے. عَلَى خَائِنَةٍ خیانت پر، منہم ان کی جانب سے، الا قلیلا سوائے تھوڑے کے. یعنی ان کے درمیان جو خرابی ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، عمومی ہے. چند مستثنیات ہو سکتے ہیں جن کو اس طرح کی چیزوں سے فطری طور پر اباح ہو. ہے ایسے چند لوگ اہل کتاب میں بھی جو ایمان لائے یا جو معقول بات کرتے تھے، اس کے بھی شواہد موجود ہیں. مثلا سلمان علیہ السلام کو، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو راہبوں نے گائیڈ کیا تھا تو وہ حقائق جانتے تھے، اور یہ تھا کہ ایک ایسا نبی آنے والا، اس کو تلاش کرو، اس کے پاس جاؤ. ایسے ہی پہنچے تھے نا، اتنی تو رمق باقی تھی.
تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ میں صرف اس کے لیے کہہ رہا تھا الا قلیلاً جو کہا گیا اس کی طرف. اب یہ کہ برابر تم ان کی طرف سے خیانت سے باخبر ہوگے، یہ ان کے ماضی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے یا مدینے کے اندر جو اہل کتاب تھے، یہود تھے، ان کے کیریکٹر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے؟ ہاں، تو اگر ہم مانتے ہیں کہ اس کا خطاب حضور سے ہے تو یہ بھی ہم مان سکتے ہیں کہ ماضی میں ان کی خیانتیں کیا کیا رہی ہیں، بہت ساری باتوں سے تم باخبر ہوگے. قرآن میں جگہ جگہ دوسری جگہوں پہ اور بھی چیزوں کا تذکرہ ہے، یہ ایک عام سا مفہوم ہے. لیکن پریکٹیکل جو ڈیلنگ ہو رہی تھی اس ڈیلنگ میں بھی ان کی طرف سے خیانتوں کا ظہور ہو رہا تھا. حضور جب مدینہ پہنچے ہیں تو میثاق مدینہ کیا تھا، اور جس میں یہ تھا کہ مل جل کر کے ہم رہیں گے اور باہر کے دشمنوں سے مل جل کر کے مقابلہ کریں گے، اور انہوں نے اس کے برخلاف باہر کے دشمنوں سے ساز باز کر لی، مختلف مواقعوں پر کی، بار بار دھوکے دیے. پوری تاریخ ہے. اب تو جس وقت یہ کہا جا رہا تھا چند مسائل آئے ہوں گے، لیکن اس کے بعد پوری تاریخ موجود ہے. اس لیے وہ مفہوم بھی اس کے اندر شامل ہے کہ بظاہر تو یہ تمہارے ساتھ ہیں لیکن یہ بڑے وفادار نہیں ہیں. ان کی پوری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے. آج بھی ان کی طرف سے بہت زیادہ وفاداری کی توقع نہیں رکھنا. یہ وقفے وقفے سے مستقل خیانت کرتے رہیں گے، دھوکہ دیتے رہیں گے. اب اگر ان کی طرف سے خیانت ہو، دھوکہ ہو، کرنا کیا ہے؟ عام اصول اور عام ضابطہ تو یہ کہتا ہے کہ ایسے دھوکے باز کو مار ڈالا جائے. جو وعدہ کر کے دھوکہ دے اس کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جائے، ریجیکٹ کر دیا جائے، رد کر دیا جائے، یہی تو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. کیا کرو؟ ان سے درگزر کرو. انہیں کیا کرو؟ معاف کر دو. بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ایسے غلط کار اور خطا کار کو کیوں معاف کر دیں، کیوں نظر انداز کر دیں، کیوں بخش دیں؟ ایک سوال ہے نا. سوال کا کیا جواب؟ کیوں اللہ نے یہ حکم دیا؟ جی ہدایت کا موقع مل کہ انسان کمزوریوں کا پتلا ہے نا. غلطی سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، سدھرنے کا امکان باقی رہتا ہے، تو چانس دینا چاہیے سدھرنے کا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی دوسروں کے بہکاوے میں کوئی حرکت کر ڈالتا ہے، بعد میں اسے سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو سنبھلنے کا چانس دینا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جب ساتھ کا رہنا سہنا ہے تو صحبت کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ کچھ کمزوریاں جو بٹ نیچرل ہیں اس کو چھپایا جائے. حدیث کے اندر ہے تم دوسروں کے عیوب چھپاؤ گے اللہ تمہارے عیوب چھپائے گا. تم دوسروں کے عیوب سے نظر انداز کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کو نظر انداز کرے گا.
لیکن اس سے آگے ایک بڑی وجہ اور بھی ہے جس کو ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بڑی وجہ کیا ہے کہ اگر کسی پر اس کی کسی غلطی کی وجہ سے پہلے ہی مرحلے میں معافلہ کیا جائے تو غلط پروپیگنڈے کا امکان رہتا ہے اور اس غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے رائے عامہ بگاڑنے کا امکان رہتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو خبر نہیں ہوتی کہ اس نے کیا غلطی کی ہے، لیکن جب اس کی غلطی بار بار ریپیٹ ہو جاتی ہے تو دھیرے دھیرے بہت سارے لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایکشن لیا جائے تو غلط پروپیگنڈا کر کے بدنام کرنا ممکن نہیں رہ جاتا، آسان نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ایک حد تک اتمام حجت کے لیے اور اس طرح کے شورش کو بریک لگانے کے لیے تھوڑی مہلت دی جاتی ہے۔ یہ جو کہا گیا فاعف عنہم واصفح، درگزر کرو اور معاف کر دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب گویا یہ ایسا کرتے رہیں اور ان کو ہمیشہ تم معاف کرتے رہو، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ابتدائی مرحلے میں، ابتدائی اسٹیج میں، ابتدائی مسائل میں تھوڑی رعایت، مہلت دینی ہے، اس کے بعد پھر جو کچھ کرنا ہے وہ بتایا بھی جائے گا اور اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنی رعایت دینا بھی دل پر جبر کر کے ہوتا ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے ہوتا ہے، ورنہ تو دل مانتا نہیں، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو میں ایسے ہی بخش دوں، چھوڑ دوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے نفس پہ ضبط کر کے اور کچھ تکلیف سہ کر کے درگزر کرو تو یہ احسان ہے، اور ان کی طرف سے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ اس کا تمہیں بہترین بدلہ دے گا جب تم اتمام حجت کے بعد ایکشن لوگے تو دنیا بھی تمہاری تائید میں رہے گی اور اللہ بھی بہتر انعام کی شکل میں کل کو دینے ہی والا ہے۔ اس لیے کہا گیا واللہ یحب المحسنین۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ کا مطلب ہم مددگار ہیں اس کے، اپنے نبی کے۔ اپنے زمانے میں اپنے نبی کے تھے، اس نبی نے بھی تو کہا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کی بھی تم مدد کرنا، اس کو بھی تسلیم کرنا، اس نے بھی عہد لیا تھا۔ اب اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا نصارہ ہے، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، اخذنا میثاقہم فنسوا حظا مما ذکروا بہ، پر انہوں نے بھی کیا کیا؟ بھلا دیا اس میں سے جس کے ذریعے ان کو یاد دلایا گیا تھا۔ کیا کیا؟ جس کے ذریعے یاد دلایا گیا تھا اس کو بھلا دیا۔ بھلا دینے کا مفہوم میں نے اوپر بتایا، اور بھلا دینے میں شرارت کیا کی؟ کیسے کرتے ہیں آپ دیکھیے۔ حضور کا نام انجیل میں آیا احمد، جس کی طرف وہ قرآن میں اشارہ ہے، اسمہ احمد۔ احمد کے معنی آتے ہیں زیادہ قابل تعریف، حمد معنی تعریف ہوتا ہے، احمد معنی جس کی زیادہ تعریف کی جائے، ہے نا۔ اب یہ نام تھا تو اس کا ذکر نام کی حیثیت سے ہونا چاہیے تھا، نام کا ٹرانسلیشن یا ترجمہ نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں احمد کے بجائے انگریزی ترجمہ ہے تو کیا دی پریز، کسی اور زبان میں ترجمہ تو کیا ہے وہ جس کی تعریف کی جائے۔ اب گویا حضور کی ذات کو مخصوص نہیں رہی، جس کی بھی تعریف کی جائے وہ اس کا مصداق ہو جائے گا۔ اس طرح سے ڈنڈی ماری ہے۔
خود انہوں نے جو ڈکشنری تیار کی ہے نا المنجد، جو بہت پڑھی لکھی جاتی ہے، مستشرقین نے تیار کی ہے، عیسائی مشنریز کی طرف سے تیار ہوئی ہے، آج کی ایڈوانس ڈکشنری مانی جاتی ہے۔ وہاں احمد کا معنی دیکھیں گے تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس سے حضور مراد ہے، وہی لکھا ہوگا جو میں بتا رہا ہوں، تو سمجھ سکتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ کی ایک موٹی مثال کیسے ٹالتے ہیں، کیسے اس کو غلط معنی پہناتے ہیں، کیسے اسے بھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، انہوں نے خود اپنی کتاب میں چینج کیا، تبدیلی کیا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا یہ صحیح ہے، کچھ نے کہا یہ غلط ہے، جھگڑا شروع ہوگا۔ اسی کا آگے تذکرہ فَأَغْرَقْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، بس ہم نے ان کے درمیان ابھار دیا۔ اغرا مانے ہوتا ہے ابھارنا، جوش دلانا، آگے بڑھانا۔ کیا ابھار دیا؟ دشمنی کو، بغض کو، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ کن کے درمیان؟ عیسائیوں کے درمیان۔ کتنے فرقے پائے جاتے معلوم ہے؟ ہم لوگ تو مسلمانوں میں 73 فرقے ڈھونڈتے ہیں، کہتے کتنے فرقے۔ عیسائیوں میں کتنے فرقے پائے جاتے معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ خود ان کو نہیں معلوم۔ جب یہ بیماری حد سے زیادہ بڑھی تو خود ان کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ 2 مرتبہ ہر فرقے کے بڑے بڑے نمائندہ اجلاس ہوئے ان کی تاریخ میں، اور نمائندہ اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ اتنے فرقے اور اتنی دوریاں صحیح نہیں ہیں، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو یہ ہوا کیسے ہوگی؟ تو کہا کہ یہ تھوڑا تھوڑا جو فرق ہے یہ ایک ہو جائیں۔ اس طرح سے ایک اجلاس میں 200 فرقے تک مینیمائز کیا گیا۔ پیدا ہو گئے۔ آج کل 2 بہت مشہور ہیں، حالانکہ ان 2 میں بھی بہت سارے ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اس کے باوجود کہ وہ مینیمائز ہو کے چھوٹے ہی بنے، کم ہوئے، لیکن پھر بھی جھگڑا جاری ہے آپس میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ جو جنگ عظیم ہوئی ہے، اس میں فریقین کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ مسلمانوں سے تو نہیں ہوئی کسی کی جنگ عظیم، سب عیسائی تھے۔ جن 2 ممالک کے درمیان پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، باقی ممالک ساتھ گئے اور سب عام طور سے عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ جو دوسری جنگ عظیم ہوئی اس میں بھی وہی معاملہ تھا، باقی لوگ تو سپورٹر کی حیثیت سے گئے۔ بیسک لڑائی ان کی آپس کی تھی، اقتدار کی، اس کی چلے تو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کس حد تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ابھار دیا ہے، اور ابھی تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا، الی یوم القیامہ۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ عیسائی مذہب کے ماننے والے بودھوں کی طرح صلح کل کے علم بردار ہیں۔ مثال کیا دی جاتی؟ کہا گیا کہ ایک تھپڑ مارے گال پر تو دوسرا گال پیش کر جو لڑے ہیں۔ اب پریکٹیکل کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ انہیں عنقریب باخبر کرے گا جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اہل کتاب جو آج موجود ہیں، ان کی جو حرکتیں ہیں وہ چوری چوری چھپے چھپے کر رہے ہیں، وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ سب کا بھانڈا پھوٹے گا۔ سب کا بھانڈا کیا ہوگا؟ پھوٹے گا۔ جب بھانڈا پھوٹے گا تو پھر ان کی تصویر کھل کر کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہی
کہ اہل ایمان تھوڑا ویٹ کریں، دیکھیں اللہ کیسے ان کو بے عزت اور رسوا کرتا ہے۔ اب ان کو ایک آخری وارننگ کے طور پہ خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، یا اہل الکتاب، چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی، قد جاءکم رسولنا، ہمارا رسول آ چکا ہے، یعنی حضور، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تمہارے لیے واضح کرتا ہے اس میں سے ڈھیر ساری چیزوں کو جسے تم نے چھپا دیا تھا کتاب میں سے، جو کتاب تمہیں دی گئی تھی اس میں سے بہت کچھ چھپا دیا تھا، کسی کو بتاتے ہی نہیں تھے، لیکن یہ واضح کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری چیزوں کو نا درگزر کرتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرتا، اس کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ ہر مسئلے کو چھیڑنا ایک بڑا طویل کام ہے، تو جو بیسک چیزیں ہیں تھی اس کو یہ رسول چھیڑ رہا ہے، قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ تمہیں گویا اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ رسول اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ہے نور اور کتاب مبین، نور اور کتاب مبین۔ یہاں پر ایک بڑا ٹیڑھا سوال، نور اور کتاب میں کتاب تو سمجھ میں آتا ہے قرآن مجید ہے، اور اس میں ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی گئی، مبین بھی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ نور کیا چیز ہے جو آیا ہے؟ نور کیا چیز ہے جو آیا ہے؟ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ کی تعلیمات، تو پہلے اللہ کی تعلیم ہے یا پہلے رسول ہی کی تعلیم آ جائے گی؟ اللہ کی تعلیم کے لیے تو کتاب ہے، آگے تو پہلے اس کا، اس کے بعد نا اس کا ذکر ہونا چاہیے، وہ بھی ایک سوال کھڑا ہو جائے گا۔ جی ہاں، ہدایت، تو جو کتاب ہے اسی میں تو ہدایت ہے، تو الگ سے کیوں تذکرہ ہے؟ پھر یہ سوال اٹھے گا۔ دین کے معنی میں دین اسلام، دین اسلام، اللہ کی طرف سے دین اسلام اور کتاب آ چکی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ دو الگ الگ چیز ہے، حالانکہ کتاب ہی میں تو دین اسلام ملا ہے۔ مسئلہ ہے اسی سے ہم استدلال کرتے ہیں صاحب کہ اللہ کے رسول نور ہیں، اسی سے استدلال کرتے ہیں، اور یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ قرآن ہی میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول تو انسان تھے، اور انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور نور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا مٹی سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، تو یہ چیز تو ٹکراتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو نور سے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ کس کو پیدا کیا ہے؟ فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اگر یہاں پر ہم فرشتہ مراد لیں تو ایک درجے میں کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن انسان مراد لیں تب تو ٹکرا جائے گی بات۔ تو بعض مراد لینے والے یہ مراد لیتے ہیں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے فرشتہ اور کتاب مبین آ چکی ہے، یعنی جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کے احکامات پہنچائے، رسالت پہنچائی، کتابی شکل میں بھی اور کتابی شکل کے علاوہ بھی۔ اس میں تھوڑا سا گنجائش نکلتی ہے، تھوڑا سا، ابھی پوری نہیں نکلتی، اس مفہوم کے لیے تھوڑی سی گنجائش نکلتی ہے، لیکن ابھی سوال پھر بھی باقی۔ اس سوال کا جواب آپ لوگ تلاش کیجئے گا، ہم لوگ انشاءاللہ اگلی بار
اس کو فائنل کریں گے جب ہم لوگ اگلے درس کے لیے اکٹھا ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔